بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 206 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ظلمات کا تعدد اور رعد و برق کا ظرف۔ آج کے ہمارے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ظلمات کا تعدد مختلف اعتبار سے، کیونکہ فی ہی کی ہی ضمیر کا مرجع جو ہوگا اسی اعتبار سے پھر ظلمات کا تعدد بھی الگ الگ معنی میں ہوگا۔ اور اب پھر اس پر مزید یہ کہ اس معنی کے اعتبار سے رعد اور برق کا اس کے اندر ہونا اور اس معنی کا ظرف ہونا، یہ کس حد تک ٹھیک ہوگا اور کیسے اس کو ہم آپس میں اس کا کسی مثبت نتیجہ اس کو کوئی نکالیں گے، تو وہ ہم آج کے سبق میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ فیہ ظلمات و رعد سے شروع ہوتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں فیہ ظلمات و رعد و برق، کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج ہے اور بجلی ہے، چمک ہے۔ ان ارید بالصیب المطر فظلماته ظلمۃ تقاصفہ بتتابع القطر وظلمۃ غمامۃ مع ظلمت اللیل۔ فرمایا کہ چونکہ فیہ کی ضمیر کا مرجع وہ تو سیب ہے، تو اگر سیب سے مراد وہ بارش ہو تو سیب کی ظلمتیں، سیب کی اس کثافت کی ظلمت ہے جو بوندوں کی تسلسل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح رات کی ظلمت کے ساتھ ساتھ اس کی جو بدلی ہے، غمام ہے، ان کی ظلمت بھی ہے۔ اور پھر وَجَعْلُهُ مَكَانًا لِلرَّعْدِ وَالْبَرْقِ، پھر یہ کہ اس سیب کو اس رعد اور برق کا مکان ٹھہرانا، ظرف ٹھہرانا، تو یہ اس کا پھر کیا معنی و مفہوم ہے؟ تو فرمایا کہ وَجَعْلُهُ مَكَانًا لِلرَّعْدِ وَالْبَرْقِ لِأَنَّهُمَا فِي أَعْلَاهُ وَمُنْحَدِرُهُ مُلْتَبِسَيْنِ بِهِ، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں بارش کے اوپر اس کے موقع نزول میں اس سے متصل ہو کر موجود ہیں۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ السَّحَابُ، اور اگر سیب سے مراد وہ بارش نہ ہو بلکہ بادل ہوں، فظلمتہ صحمتہ وتطبیقہ مع ظلمت اللیل، تو پھر اس کی جو ظلمت ہے یا پھر جو اس میں اندھیری ہے، اس اندھیری سے پھر جو مراد ہے وہ اس کی سیاہی ہے اور اس کا تہ در تہ ہونا ہے، اور پھر رات کی اندھیری بھی اس میں شامل ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ۔ اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو مصنف علیہ رحمہ یہاں پر جو بات کر رہے ہیں وہ فیہ ظلمات میں جو فیہ کی ضمیر کا مرجع ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ سیب ہی اس کا مرجع ہے، لیکن چونکہ ہم گزشتہ سبق میں اور اس سے پہلے یہ پڑھتے آئے کہ سیب کے اندر احتمالات ہیں کہ سیب سے مراد السماء سے وہ کیا ہے، کہ وہ بارش مراد ہے یا وہ بادل مراد ہیں۔ تو اب یہاں پر اگر تو اس سیب سے مراد بارش ہو تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ اگر بارش مراد ہے تو پھر اس بارش میں کیسی اندھیری ہے؟ ایک تو یہ کہ اس میں اندھیرا کیسے، اور دوسرا یہ کہ اس میں کڑک یا اس میں بجلی یہ گرج وغیرہ کیسے آ سکتی ہے؟
اب یہ دو چیزیں ہوں گی، ایک اس میں بارش میں اندھیرا سے کیا مراد ہے، تعدد ظلمات اس میں کیسے ہیں، جمع ہے اندھیریاں، اور پھر وہ رعد اور برق کا ظرف کیسے بن سکتی ہے بارش، اس لیے کہ بارش تو قطرے ہیں اور رعد اور برق تو آسمانوں میں ہوتی ہے، پھر اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ تو اول بات کا تو جواب یہ ہے کہ اگر اس سے بارش مراد لی جائے تو پھر بھی اس میں تین طرح کی اندھیریاں تو ہیں، اور جمع کے لیے کم سے کم تین افراد جو ہیں وہ کفایت کر جاتے ہیں۔ وہ اس انداز سے کہ اگر اس سے مراد آپ بارش لیں تو بارش کے اندر بھی تو اندھیری ہوتی ہے، وہ کس اعتبار سے ہوتی ہے؟ وہ اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ بارش جب مسلسل ہو، اور جس کو رم جھم بارش بولیں، یا کئی دفعہ ایسا اتفاق ہو کہ آپ بارش بہت تیزی سے برس رہی ہو، تو اس کے تسلسل قطروں کی وجہ سے بھی، یعنی قطروں کے مسلسل برسنے کی وجہ سے بھی اس کے اندر خلا کا کم ہونا، ہوا کا کم گزرنا اس کے اندر اندھیرے کو پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ایک سبب ہے، اندھیرا جو بارش میں ہوگا وہ اس کی مسلسل بارش کا برسنا، قطرے پہ در پہ آنا، اس وجہ سے بھی اس بارش میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پھر بدلی بھی چھائی ہو تو بارش میں اس وجہ سے بھی اندھیرا ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ پھر وہ واقعہ بھی، چونکہ یہ مثال رات کے وقت کے حوالے سے دی گئی، تو رات میں ویسی بھی ظلمت ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی یہ اندھیرے کا محل بن گیا۔ اب وجعلہ مکانا سے جو قاضی صاحب فرما رہے ہیں کہ پھر یہ بارش اس کا محل کیسے بنے گی، رات اور کڑک کا یا اس چمک کا، کیونکہ گرج اور بجلی کا مقام بارش نہیں ہے، بلکہ بارش کا مرکز و منبع یعنی آسمان ان کا مقام ہے۔ لیکن چونکہ شرکت ظرفی کے اعتبار سے، اب یہ جواب ہے کہ شرکت ظرفی کے اعتبار سے بارش کا ان دونوں سے اتصال ہے، اس لیے اتصال کے لیے مجازن ظرفیت کا کلمہ استعمال فرمایا گیا۔ اور اگر سیب بمعنی سحاب ہو تو پھر یہ دوسرا قول آ گیا نا، کیونکہ بارش تو جب تھی تو سحاب میں تو بجلی بھی ہے، کڑک بھی ہے، پھر وہ رات کا ظرف تو بن جائیں گے، لیکن اس میں پھر اندھیرے سے کیا مراد ہے، ظلمات سے کیا مراد ہے، تو اس میں پہلے تو خود بدلی مراد ہے کہ اس کی اپنی سیاہی، پھر وہ جب طے بتے ہوگی، ایک بدلی دوسری پر، دوسری پر، اس کے اندر ایک اور سیاہی ہے، دو سیاہیاں ہوگی، اور پھر دونوں کے باوجود رات میں چونکہ یہ بات ہو رہی ہے تو رات کی سیاہی یہ تیسری سیاہی بن رہی ہے، تو اور پھر چونکہ بدلی میں ہی گرج اور بجلی بھی ہوتی ہے، اس لیے ان کا ان دونوں کے لیے ظرف ہونا بھی اس بدلی کا یہ کوئی پوشیدہ امر نہیں ہے۔ تو بہرحال حاصل کلام یہ کہ فیہ ظلمات و رعد و برق میں ہم نے بنیادی طور پہ دو اعتبار سے گفتگو کی کہ فیہ کی عازمی کا مرجع اگر سیب ہے تو پھر سیب سے مراد کیا ہے، بارش ہے، تو پھر دو باتوں کا جواب دیں کہ بارش اگر مراد ہے تو پھر ایک تو یہ بتائیں کہ اس میں اندھیریاں کیسے آ گئی، تو کم سے کم 3 اندھیریاں گنوانا ضروری ہیں۔ پھر دوسرا اس بات کا جواب دیں کہ بارش ہے تو بارش میں گرج اور چمک کیسے آ گئی، وہ تو آسمان میں ہوتی ہے یا وہ تو بادلوں میں ہوتی ہے، اس کا پھر کیا جواب ہوگا وہ بھی ہم نے دیا۔ پھر اگر سیب فیہ کی حاضمیر سے جو مرجع سیب ہے، اور سیب سے مراد اگر بارش نہیں ہے بلکہ بادل ہے، تو پھر ظلمات کا تعدد کیسے ہوگا، جمع کیسے ہوگا، پھر وہ 3 کون سی اندھیریاں ہوں گی جنہیں آپ گنیں گے، تو اس کا بھی آپ کو جواب دینا ہوگا کہ وہ 3 اندھیریاں کون سی ہیں۔ جب یہ بات ہوگی کہ وہ 3 اندھیریاں کون سی ہیں، وہ 3 تاریکیاں کون سی ہیں، تو پھر اگلا سوال کہ رات اور برق کی کیا ان کو اپنے اندر سمیٹنے کے لیے یا ان کا ظرف بننے کی صلاحیت ہے اس میں، اس بادل میں، تو بالکل جو گرج ہوتی ہے یا بجلی ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، تو یہ بادل میں ہی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا ظرف بننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے سبق کا خلاصہ بھی ہو گیا۔ تو جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت بھی، اس کا ترجمہ بھی، اور اس کی وضاحت بھی، اور اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان میں رات کی تاریکی دونوں صورتوں میں مشترک ہے، اور بدلی کی سیاہی یہ بھی دونوں صورتوں میں مشترک ہے۔ صرف پہلی میں تتابع قطر یعنی بارش کی جو قطرات کا مسلسل ہونا ہے،
یہ ایک الگ سے سبب ہے، اور دوسری صورت میں جو تہ بتہ بادلوں کا ہونا ہے یہ ایک الگ سے اندھیری کا سبب ہے۔ بہرحال یہ اس کا حاصل کلام تھا جو آپ نے سنا، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد رکھنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔